مطلب اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں ہر الیکشن میں ہر پارٹی 2018 میں پی ٹی آئی یہ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی ہے، وہ بھی واویلا کرتے رہے 2013 میں ہر الیکشن میں. اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ فارم 45 یا 47 کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی لیجٹمیٹ ادارہ کرے گا، الیکشن کمیشن کرے گا، عدالت کرے گی. آپ اس ادارے کی طرف نہیں جاتے، آپ کبھی آئی ایم ایف کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں جی ہم نے تو سڑک پہ آ کے فیصلہ کرانا ہے. یہ فیصلہ کہیں کسی ادارے نے کرنا ہے. طارق صاحب 18 میں اور 24 میں بڑا فرق ہے، 13 میں اور 24 میں بڑا فرق ہے، 2002 میں اور 24 میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان الیکشنوں میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہوگا، مداخلت رہی ہوگی. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ سے سمبل لے لیا جائے، آپ کے سربراہ کو 200 مقدمات پورا نہیں کیا آپ نے، ایک الیکشن کا انٹر پارٹی الیکشن کا قانونی تقاضا پورا نہیں کیا آپ لوگوں نے. اگر پورا کر لیتے 2021 میں 190 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو الیکشن کمیشن کے یہاں رجسٹرڈ ہے. کبھی ہوا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے آپ باہر نکالیں، ٹارگٹ کریں؟ سب کو پتا تھا. سر کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا. اب سپریم کورٹ، اب آپ کیوں میں بات مجھ سے میں تو ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن فیصلے کس طرح ہوئے ہیں، کس طرح کرائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کیا سیاسی مقاصد ہے، کون نہیں جانتا. بچہ جانتا ہے. یا آپ کے نیچے باہر ایک ریڈی والا کھڑا ہوا ہے جو اپنا ابھی فروٹ بیچ رہا ہے، اس سے پوچھ لیں کیا ہوا. کیا میری بات نہیں ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ دھاندلی کہاں ہوئی، کس نے کی؟ اس کا کوئی نہ کوئی نتارہ تو ہونا نا. ادارہ کرے گا، کورٹ کرے گی، الیکشن کمیشن کرے گا. آپ لوگ مانتے نہیں اس کو؟ نہیں، میں نے تو کل بھی یہی بات کی کہ ہم جو ایک ڈیو پروسیس ہے، اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس چارہ کیا؟ ظاہر ہے جو چارہ کیا، پارلیمنٹ میں بات کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے. جو عدالتوں کے حالات ہیں، جو الیکشن کمیشن کے حالات ہیں، کوئی کہیں کسی جگہ کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جو 92-93 ممبر اس آگ کے دریا کو عبور کر کے اگر پہنچ گئے تو ان کے ساتھ جو خصوصی نشستیں ایڈ ہوتی ہیں، وہ آج 12واں-15واں دن ہے کہ جی پہلے صوبائی اسمبلیاں بن جائیں، سی ایم اور پی ایم کے الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اتنی بڑی زیادتی، اتنی بڑی بد دیانتی، بد نیتی اس میں بھی کبھی کسی جگہ پہ کسی الیکشن جو ایک آئینی ادارہ اینکر ہوتا ہے نا، اس نے دونوں طرف کی بات کرنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سنی اتحاد کونسل نے کاغذ نہیں دیا، آپ نے لسٹ نہیں دی، آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی، آپ کی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا. الیکشن کمیشن نے بھی رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اور جناب سنی اتحاد کونسل کس مجبوری میں جا کے آخری وقت میں ہم نے جوائن کیا، آپ کو پتہ ہے؟ کو سارے حالات کا پتہ ہے. اب آپ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کی مجبوری. بات کر رہے ہیں تو نہیں بول رہے ہیں، اور کیسے ہم بھی بولیں گے. سنی اتحاد کونسل جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کر رہی ہے، اور مثالیں موجود ہیں. خط لکھا انہوں نے کہ ہمیں ہماری تو سیٹ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو لسٹ کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، پھر یہی بات ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. بڑی واضح بات ہے، وہ خط لکھا دوران الیکشن چیف الیکشن کمیشن جو تمام پارٹیوں کو روٹین میں لکھتے ہیں کہ آپ 5% اپنی جو خواتین کی نشستیں جو کہ لازم ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ الیکشن دینا ہوتا ہے، آپ نے وہ کوٹا دیا. اگر آپ نے وہ کوٹا دیا تو ہم آپ کو نشان الاٹ کرتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ سیٹ پر 5% ہم نے کوئی نشست پر خواتین کوئی کھڑی نہیں کی. یہ وہ خط ہے جس کو اس خط میں لکھا گیا جو پس منظر میں، وہ تو الیکشن سے 8 فروری سے پہلے تھا. کتنی بڑی زیادتی ہے. میں حیران ہوں کہ کیا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے ان سیٹوں سے نکل کر باہر نہیں آنا، پبلک میں لوگوں کو نہیں ملنا.